نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم معزز خواتین و حضرات، اللہ جل جلالہ و ہمیں نوالہ کا بہت احسان و فضل و کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین کی باتیں کہنے سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ اہل علم حضرات فرماتے ہیں کہ بندہ اس وقت تک کوئی کار خیر کر نہیں سکتا جب تک اللہ کی توفیق اس کے ساتھ شامل حال نہ ہو۔ یہ دین کی باتوں کا کہنا، دین کی باتوں کا سننا، یہ بھی اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہے، اور اللہ جل جلالہ و من والہ کی عادت شریفہ ہے کہ جب بندہ کسی نعمت کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نعمت میں اضافہ فرماتے ہیں۔ یہ نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین کی باتیں کہنے سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ محترم اور معزز خواتین و حضرات، اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، اسی لیے فرمایا گیا کہ ہم نے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے۔ ہم دنیا میں یوں ہی نہیں آئے ہیں، ہمیں بھیجا گیا ہے۔ فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ فرمایا کہ تم بہترین امت ہو، تمہیں دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ ہم خود نہیں آئے ہیں، ہمیں دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ اور بھیجنے جسے بھی دنیا میں بھیجا گیا ہے کا مطلب معنی کیا ہے کہ جب کسی کو کسی کام کے کسی کو کہیں بھیجا جاتا ہے تو اسے کام دے کر بھیجا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کو، ایک کمپنی کے امپلائی کو کسی اور کمپنی میں بھیجا جاتا ہے تو اسے کچھ کام دے کر بھیجا جاتا ہے کہ یہ کام لے کر تمہیں وہاں جانا ہے، یا نہیں تو یوں سمجھیے کہ ہمارے دکان میں ایک ملازم ہے، ہم اسے جو ہے کسی اور دکان میں بھیج رہے ہیں، تو جب بھیجتے ہیں تو اسے ایک کام دے کر بھیجتے ہیں، ایک ذمہ داری دے کر بھیجتے ہیں کہ بھئی تمہیں اس دکان میں جا کر جو ہے فلانی چیز لے کر آنا ہے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اسی ذمہ داری کے بنا پر تمہیں بھیجا جا رہا ہے، اور جب وہ واپس آتا ہے تو وہ اس ذمہ داری کے پورا کرنے کا اسے سوال کیا جائے گا کہ تمہیں جو بھیجا گیا تھا وہ کام پورا ہوا کہ نہیں ہوا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہمیں انسانوں ہمیں جو ہے دنیا میں بھیجا گیا ہے، اور آگے فرمایا کہ بھیجا کیوں گیا ہے کہ تم بہترین امت ہو، تم لوگوں کی نفع رسانی کے لیے بھیجی گئی، تم جو بھیجی گئی ہو وہ لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے بھیجی گئی ہو۔ تم کیا کرتی ہو؟ تم خود بھی نیک کام کرتی ہو اور دوسروں کو اس کی دعوت دیتی ہو۔ فرمایا کہ جو تم بہترین امت جو ہو وہ کس وجہ سے ہو؟ وہ اس وجہ سے ہو کہ تم خود بھی نیک کام کرتی ہو اور دوسروں کو اس کی دعوت دیتی ہو، اس لیے تم بہترین امت ہو۔ تو فرمایا کہ جو ہے ہمیں دنیا میں بھیجا گیا ہے، ایک ذمہ داری کو دے کر بھیجا گیا ہے۔ وہ ذمہ داری کیا ہے؟ یہ ذمہ داری ایک تو ہم خود نیک اعمال کریں اور دوسروں کو اس کی دعوت دیں، خود ہم برائی سے بچیں اور دوسروں کو اس سے روکیں۔ اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو خود بھی نیک کام کرنا، دوسروں کو اس کی دعوت دینا، ایک خود بھی جو ہے برے کام سے بچنا، دوسروں کو اس سے روکنا۔ لیکن امت کا ایک بڑا خود طبقہ جو ہے وہ خود کی فکر کرتے ہیں اور لوگوں کی فکر نہیں کرتا، اور ایک امت کا ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو لوگوں کی فکر کرتا ہے، وہ خود کی فکر نہیں کرتا۔ فرمایا کہ یہاں دو چیزیں بھی ہیں، ایک تو سب سے پہلے اپنی ذات کی فکر بھی کرو، اور پھر جو ہے دوسروں کی فکر بھی کرو کہ خود بھی جنت میں جانا، تمام کو لے کر جنت میں جانا۔ بہت سارے لوگ جو ہے دوسروں کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو بھول گئے۔ یہاں کیا فرمایا
خود بھی نیک کام کرو اور دوسروں کو اس کی دعوت دو، خود بھی برے کام سے رکو اور دوسروں کو اس سے روکو۔ خود سب سے پہلے ہمیں بھی برے کام سے رکنا ہے۔ تو اس کے لیے فرمایا کہ ہمیں اپنے آپ کو جو ہے اچھے بنانا، اپنے نیک اعمال ہمارے اندر آنا، تو فرمایا کہ تو ہم اپنی ذات کی سب سے پہلے فکر کرنا، کس طرح میرے اندر جو ہے اللہ کے حکم زندہ ہو جائے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے زندہ ہو جائے۔ یہ کب ہوگا؟ جب یہ اس وقت ہوگا جب جو ہے ہم اپنی ذات کی فکر کریں گے، اپنے نفس کی اصلاح کی فکر کریں گے، اپنے دل کو پاک کریں گے، اور ہمارے جسم سے نکلنے والے اعمال وہ اللہ کے حکم پر آ جائیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آئیں گے۔ فرمایا کہ میں اپنے آپ کو بنائے بغیر نیک اعمال کر نہیں سکتا، میں اپنے آپ کو بنائے بغیر برے اعمال سے بچ نہیں سکتا۔ مجھے نیک اعمال کرنا ہے تو فرمایا کہ جو ہے میرے دل کے اندر جو ہے وہ بات پیدا ہونی ہے، اور میں برے اعمال سے بچنا ہے تو میرے دل کے اندر وہ بات پیدا ہونی ہے۔ فرمایا کہ جو ہے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جناب پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کے جسم میں ایک لوتھڑا ہے، یعنی ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو جائے تو جسم سے نکلنے والے سارے اعمال اس کے صحیح ہو جائیں گے۔ اگر وہ گوشت کا لوتھڑا اگر وہ بگڑ جائے تو جسم سے نکلنے والے تمام اعمال اس کے جو ہے وہ بگڑ جائیں گے۔ فرمایا کہ وہی القلب، یعنی کہ وہ دل ہے، وہ دل ہے، وہ دل ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جو ہے ہمیں خود نیک کام کرنا، ہماری زندگی میں جو ہے اللہ کے حکم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، نیک اعمال کیا ہیں؟ نیک اعمال اللہ کے حکم ہیں، برے اعمال اللہ کی نافرمانی ہے۔ نیک اعمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی لانا ہے، برے اعمال غیروں کے طریقے کو اپنانا ہے۔ یہاں جو ہے نیکی اور بدی کا جو ہے فرق ہے وہ صرف اتنا ہی ہے کہ ایک جو ہے وہ زندگی جو اللہ کو پسند ہے وہ نیکی ہے، ایک وہ زندگی جو اللہ کو پسند نہیں ہے وہ بدی ہے۔ ایک وہ اعمال جو اللہ کو پسند ہے وہ نیک اعمال ہیں، ایک وہ اعمال جو اللہ کو پسند نہیں ہے وہ برے اعمال ہیں۔ تو ہماری نیکی اور بدی، ہماری جو ہے کام فیصلہ جو ہے وہ اللہ کی پسند اور اللہ کی ناپسند پر ہے۔ اللہ کی پسند والے اعمال کب آئیں گے؟ فرمایا کہ جو ہے جب جو ہے ہم دل کو پاک کریں گے، دل میں دنیا کی محبت نکال کر اللہ کی محبت کو داخل کریں گے، تو فرمایا کہ یہ اللہ کی محبت جو ہے وہ اللہ کے حکموں پر چلائے گی۔ فرمایا کہ اللہ کی محبت دل میں آئے گی کیسے؟ فرمایا کہ جو ہے جہاں دنیا کی محبت ہوتی ہے، اہل علم حضرات فرماتے ہیں، اللہ والے فرماتے ہیں، جہاں دنیا کی محبت ہوتی ہے وہاں اللہ نہیں آیا کرتے۔ تو اللہ کی محبت کو دلوں میں بسانے کے لیے، اللہ کی محبت میں دل میں اتارنے کے لیے سب سے پہلے جو ہے دلوں کو پاک کرنا ضروری۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آ کر جو ہے یہی محنت کرتے تھے کہ جو ہے دلوں میں دنیا کی گندگی، دنیا کی غلاظت، دنیا کی محبت کو نکال کر اسے دل کو جو ہے اتنا پاک و صاف و مزین کر دیتے جس میں اللہ کی محبت سما سکے۔ میرا اور آپ کی آقا جناب پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین پر محنت جو کیے ہیں وہ ان کے دلوں پر محنت کی، کہ صحابہ پر اتنی دلوں پر محنت کیے کہ ان کے دلوں میں جو ہے تمام دنیا کی محبتیں، دنیا کی غلاظتیں، دنیا کی الفتیں، دنیا کی چاہتیں یہ ہیج ہو کر نکل گئی۔ پھر وہ اللہ کی محبت دلوں میں جمع ہوئی، ایسی اللہ کی محبت جمع ہوئی، اللہ کی محبت جمع ہوئی کہ اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار، یہاں تک جو ہے جان بھی دیتے اور کہتے جان دی اسی کی تھی، حق یہ تھا کہ حق ادا نہ ہوا۔ پورا مال اللہ کے لیے دینے کے لیے تیار، پورا جو ہے وقت اللہ کے لیے دینے کے لیے تیار، پوری جان اللہ کے دینے کے لیے تیار۔ یہاں تک فرمایا اپنے جو ہے فرمایا کہ جان مال تو دور کی بات، یہ بہت چھوٹی بات ہے
یہاں تک کہ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جذبات کو بھی جو ہے اللہ کے لیے قربان کر دی. تو اسی طرح محترم خواتین و حضرات، ہمیں یہاں سے عنوان شروع کیا ہے کہ کس طرح ہم اپنے آپ کو بدلائیں، اپنے دلوں کو کی صفائی کریں، جس کی وجہ سے جو ہے ہمارا دل صاف ہوگا تو اس میں اللہ کی محبتیں داخل ہوگی. انشاءاللہ اس کے آگے جو ہے اگلے حصے میں بیان کیا جائے گا. وقت زیادہ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کئی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.